آئیے تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں. اب سلسلہ شروع ہوتا ہے بارگاہ رسالت میں نذرانے نعت پیش کرنے کا. یہ لفظ میرے نبی کی ذات مقدسہ کے لیے مختص ہے، اور یہ اکیلا نہیں، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو روزانہ بولے جاتے ہیں لیکن میرے نبی کے لیے بولے جاتے ہیں. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک لفظ ہے حدیث. حدیث کا معنی ہوتا ہے بات چیت، لیکن ہر کسی کی بات حدیث نہیں ہوتی. صرف میرے نبی کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. توجہ آپ کی نہیں ہو رہی جناب، جو ہے جلدی کرے عدنان بھائی بانٹیں. آپ نے بالکل محفل میں تو جو ہے نا توجہ ہٹا دی. ذرا میری طرف جو دیکھتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث کا معنی ہوتا ہے بات چیت، لیکن ہر کسی کی بات کو حدیث نہیں کہتے. صرف میرے نبی کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے. سنت کا معنی ہوتا ہے طور طریقہ، لیکن ہر کسی کا طریقہ سنت نہیں. صرف میرے نبی کی اداؤں کا نام سنت ہے. صحابی کا معنی آتا ہے صاحب دوست یار، لیکن ہر کسی کا یار صحابی نہیں. صرف میرے نبی کے یار کو صحابی کہتے ہیں. اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے، آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف میرے نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہتا ہے. اور اسی طرح ایک لفظ ہے نعت، اور نعت کا معنی ہوتا ہے تعریف اور توصیف. دوستو ہر کسی کی تعریف بھی نعت نہیں ہوتی، صرف میرے نبی کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اور قرآن پڑھو نا تو قرآن پڑھو، اہل محبت کہتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی تعریف ہے، میرے نبی کی نعت ہے. اور یہ کوئی ویسے بات نہیں ہے، اس پر بڑی مضبوط سند یہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اور اخلاق کہتے کس کو ہے؟ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اچھی عادتوں کو اخلاق کہتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم یہ نوجوان بیٹھے ہوئے، آپ ذرا میری بات بہت غور سے سنیے گا. ایک لفظ ہوتے ہیں اخلاق، ایک لفظ ہوتے ہیں اخلاق. اخلاق کا معنی ہوتا ہے اچھی عادتیں خصائل، اور اخلاق کا معنی ہوتا ہے پھٹا ہوا پرانا کپڑا. اب یہ لفظ اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہے. کئی میں دوستوں کو دیکھتے ان کا نام ہوتا ہے تو انہوں نے آئی سے لکھا ہوتا ہے، IKH، اس سے بنتا ہے اخلاق. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق ہے. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اخلاقی قدریں پامال ہو رہی تھی، بلکہ پامالی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، انسان ہو کر بھی انسان نہ تھا. انسان کی روح ہدایت کے لیے باطل کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، تڑپ رہی تھی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی تڑپتی اور بھٹکتی روح کے اوپر ترس آیا اور ایک نور مبعوث فرمایا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اور وہ میرے نبی کا نور جس کے آتے ہی ظلمت کے بادل چھٹ گئے، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اخلاق کی قدریں پامال ہو رہی تھی تو میں اخلاقی قدروں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. ذرا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. سب محترم آئیے ثنا خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. انجمن مداح پیغمبر کی جانب سے آپ سب سامعین کے لیے ایک عمرے کا ٹکٹ بھی ہے. وہ سامنے ڈبہ پڑا ہوا ہے. اپنے شناختی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی اس ڈبے میں ڈالیے گا. محفل کے اختتام پر قرآن دازی ہوگی. ہاں جی، اس کو ایک طریقے سے لپیٹ کے ڈالیے تاکہ جو ہے محفل کے اختتام پر قرآن دازی ہوگی. جس خوش نصیب کا نام نکلے گا اسے مدینے کا ٹکٹ عطا کر دی جائے گا. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نعرہ میرے ساتھ لگائیں گے. میں اگلے مہمان کو بلانا چاہتا ہوں. محبت کے ساتھ بخیلوں کی طرح نہیں، جوانوں کی طرح، غلاموں کی طرح ہاتھ اٹھا کے جتنے جوان بیٹھے آپ مل کے ذرا نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے رسالت، نعرے رسالت. اور میلاد کی محفل ہے، ذرا جھوم کے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے مسکرا کے سب نے جواب دینا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. سب نے